یہ بہن نے فرمایا کہ ہم لڑ رہے تھے میاں بیوی، تو شوہر نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر 3 بار کہا کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چھوڑنے کا لفظ جو ہے وہ صریح لفظ ہے باب طلاق میں۔ صریح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ کہ جو طلاق کے لیے، جب ہم طلاق کی بات کر رہے ہوں تو طلاق کے لیے مخصوص ہے اور اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی اور مفہوم لے کر طلاق والے مفہوم کو چھوڑ دیں۔ ہاں کوئی قرینہ ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ شوہر کلاس میں پڑھا رہا ہے، سامنے بیوی بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، اور وہ اصل میں بتا رہا تھا کہ اگر شوہر یوں کہہ دے تو طلاق ہوتی ہے، تو یہ تعلیم و تعلم تھا، یہ قرینہ تھا کہ سامنے بیوی ہونے کے باوجود اس کے لیے نہیں کہہ رہا۔ تو یہ لفظ چھوڑ بھی لفظ صریح ہے۔ اب تو یہاں باقاعدہ شوہر نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لڑائی جھگڑے کے دوران یہ کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اس سے 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اب آپ ان کے لیے مثل اجنبیہ کے ہیں، اور اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا قرآن کے اندر طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ عدت گزاریں گی ان کی، پھر اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کریں جو پری پلان نہیں ہوگا، پھر وہ شخص باقاعدہ آپ کا جسمانی تعلق قائم ہو، اس کے بعد پھر وہ فوت ہو جائے یا خود اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کی طرف آ سکتے ہیں، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ لا علمی یہاں پر عذر نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو بھئی سیکھا کیوں نہیں تھا؟ دنیا بھر کی چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں، دین اتنا معمولی اور حقیر ہے کہ جب بہت کوئی ضرورت آئے گی تو ہم اس کو بھی شرف بخش دیں گے سیکھنے کا، ورنہ معمولی چیزیں چھوڑ دو۔ قرآن، حدیث، اللہ کی تعلیم، رسول کی تعلیم ہم نے انتہائی حقیر اور معمولی بنا دی ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو ایسا ہم سکھاتے ہیں کیونکہ اس کا دنیاوی عارضی فیوچر اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، صبح صبح اٹھنا پڑے، بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑے، ہم کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دینی پڑیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیچرز ڈانٹیں، ڈپٹیں، ماریں، سب برداشت کر لیں گے، لیکن دین سیکھنے کا بالکل ہوش نہیں، جس پر اخروی پورا فیوچر اس پر وابستہ ہے۔ بچہ اکیلا قبر میں جائے گا، میدان محشر میں انجام بھگتے گا، اللہ ناراض ہوا، خدا نہ کرے دوزخ میں چلا گیا، وہ سب اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن نہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پہلے دین نہیں سیکھا ہوتا، اب جوش میں آ کے قرآن اٹھا لیا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں جی میں نے تو غصے میں کہا تھا، تو بھائی پیار میں طلاق کون دیتا ہے بھائی جان؟ اور آپ نے پہلے کیوں نہیں سیکھا کہ غصے میں طلاق بھی طلاق ہی ہوتی ہے؟ کس نے کہا کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی؟ تو لہٰذا اب یہ سانحہ ہوا، ہمیں خود تکلیف ہوتی ہے، یقین کریں، ایسا لگتا ہے جیسے گھر کی کسی بچی کے ساتھ معاملہ ہو۔ اور میں تمام دیکھنے والی اگر بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں، پہلے لفظ دیکھیں، انہوں نے کہا ہم لڑ رہے تھے۔ خدا رہا لڑائی جھگڑا ختم کرے۔ اب کہاں گیا آپ کا لڑائی جھگڑا؟ اب کہاں گیا آپ کا غصہ؟ اب کیوں سرنڈر کر دیا؟ یہ ایسی ہوتا ہے، ایک بہن نے کہا کہ میں نے شوہر سے کہا مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، وہ نہیں دے رہا تھا، میں اس پہ پیچھے پڑ گئی، اس نے مجھے 1 طلاق دی، میں نے کہا نہیں دوسری بھی دو، اس نے دوسری دی، میں نے کہا نہیں تیسری بھی دو، اس نے تیسری دی، میں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا معصومانہ حرکت ہے کہ پہلے اس کی گردن دبا کے منہ سے طلاقیں نکلوا لی اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئی، جی 3 طلاقیں دے دیں۔ یہ ہماری بہنوں کا حال ہے کہ یہ بالکل نہیں سمجھتی۔ تو یہ جب اب یہ سانحہ ہو گیا ہے نا، اتنی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے دونوں خاندانوں کی، صرف میاں بیوی کی نہیں ہوتی، ان کے بھائی بہن، ان کے پیرنٹس کی زندگیاں، اگر بچے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب، لڑتے ہوئے نہیں سوچتے، بالکل خوخار بلوں کی طرح حملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ پہلے شکل سے نفرت تھی، اب کہتے ہیں تم مجھے یاد آ رہی ہو، بیوی کہتی ہے مجھے بھی چیزیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں کیوں نہیں ملنے دے رہا مذہب اسلام؟ ارے بھائی مذہب کا کوئی قصور ہے؟ مذہب تو آپ کو قرینہ سلیقہ سکھاتا ہے، پہلے سیکھنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ہمیں افسوس ہے، لیکن جو حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا ہے۔